یہ ساری جو چیزیں لنکڈ ہو رہی ہیں، غزوہ ہند کی بات کر لی جائے، اسرائیل ایران وار کی بات کر لی جائے، پھر اسپیشلی سیریا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جولانی کا آنا، وہاں پہ حکومت گر جانا، کچھ احادیث ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ بہتر بتا سکیں گے کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو اس کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. آپ نے تو سیاہ جھنڈے کو سب جھنڈے سے جوڑا ہے، اس تشبیہ دی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے مطلب کیا نیریٹو ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس تمام معاملے پہ؟ ظاہر ہے اتنی بڑی خوشخبریاں اور اتنی بڑی بشارتیں ہیں اس پاکستان کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، کہ ہم لوگ ڈسبلیف میں چلے جائیں. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے ہمارے بارے میں بشارتیں دی؟ کیا حضور نے غزوہ ہند کے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیا سیدی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک فوج ہند سے تصادم کرے گی اور غزوہ ہند ہوگا اور ہند کے حکمرانوں یعنی مودی اور امت شاہ کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی؟ اگر آپ آج کے دور کی بات کریں تو یہی مفہوم ہے نا. یہ نصیب کس فوج کا ہے؟ دنیا میں کون سی مسلمان فوج ہے جو آج غزوہ ہند کر رہی ہے؟ مجھے بتائیں. کیا ترکی کر رہا ہے؟ کیا سعودی عرب کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے؟ افغانستان کر، پاکستان کر رہا ہے نا. تو غزوہ ہند کی احادیث کس ملک پر پوری ہو رہی ہیں؟ پاکستان پر. اسی طرح جو خراسان والی حدیث ہے، پاکستان خراسان کی جانب ہے. سیدی نے فرمایا تھا خراسان کی جانب سے. پاکستان دیکھیں دو حصوں پہ مشتمل ہے. آدھا پاکستان سندھ کہلاتا ہے، دریائے سندھ ہے نا ہمارے بیچ میں. آدھا پاکستان سندھ ہے، اور جو دریائے سندھ کے ویسٹ پہ پاکستان ہے وہ خراسان کا علاقہ ہے. اور حضور نے فرمایا تھا خراسان کی جانب، یہ نہیں فرمایا خراسان سے، خراسان کی جانب، ڈائریکشن آف خراسان وچ از پاکستان ٹوڈے. اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا تو حضور نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا. آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا وچ از پاکستان، آپ نے خراسان کا لفظ استعمال فرمایا اس کی جانب وچ از پاکستان. اب حدیث شریف میں، یہ میں نے نہیں بنائی، آپ نے خود ابھی پڑھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ خراسان کی جانب سے ایک فوج نکلے گی جس کے ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہ کالے جھنڈے ہوں گے، سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور میں ترجمہ کرتا ہوں کہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈے ہوں گے. اس فوج میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ حدیث ہے حضور کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ مہدی ہے وہ اس فوج میں سے نکلے گا جو پاکستان سے نکلے گی. اور کون سی فوج ہے یہاں پہ مجھے بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان سے حسد کرتے ہیں نا، نہیں ایران سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں یہ افغانستان سے ہوگا. ارے بھائی چلو افغانستان سے ہو جائے، ایران سے ہو جائے، پاکستان سے ہو جائے، یہ بات تو حدیث شریف میں واضح ہو گئی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی اس خطے سے نکلے گا. حدیث شریف آپ نے خود پڑھی ہے نا. اور بات صرف جھنڈوں کی آ جاتی ہے. اب اس کو اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ یہ فوج ایرانی ہے کہ افغانی ہے کہ پاکستانی ہے. رایت السود کی ٹرانسلیشن پوری دنیا میں لوگ کرتے رہے کہ کالے جھنڈے. اردو بولنے والے چونکہ عربی نہیں جانتے، آپ پرانی عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لفظ سود کی ٹرانسلیشن کالا بھی ہوتا ہے اور گہرے سبز رنگ کے پرچم بھی ہوتے ہیں. اب ناؤ چیزیں دے اسٹارٹ ٹو میک سینس. جب عربی کی ڈکشنریز میں لکھا ہوا ہے کہ سود کا مطلب گہرے سبز رنگ کے پرچم ہے، تو پھر دنیا میں اس خطے میں کون سا ملک ہے خراسان کی جانب جس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہے؟ کیا افغانستان کے ہیں، چاہے ایران کے ہیں یا پاکستان کے؟ تو یہ اب اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ فوج غزوہ ہند کے بعد پلٹے گی، شام میں جائے گی اور وہاں پہ پھر یہ دجال اور یہودیوں کے خلاف لڑے گی. تو یہ ساری بشارتیں کس فوج پر پوری ہو رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، سیدی نے فرمایا تھا کہ جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی، عرب مار کھا رہے ہوں گے، تو اللہ غیر عرب قوموں میں سے ایک قوم نکالے گا جس کے گھوڑے عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے مجاہد عربوں سے بہتر ہوں گے. تو یہ کس پر جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے. یہ عربوں کی آپ بات کریں کہ عرب کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اتنے خاموش. پہلے اس معاملے کو بات کو میں کلیئر کر لوں آپ کو کہ جو بات آپ نے شروع کی تھی کہ یہ ساری بشارتیں کہ خراسان کے لشکر سے گہرے سبز رنگ کے پرچم کے ساتھ پاکستان سے فوجیں نکلیں گی جس میں اللہ کا خلیفہ ہوگا، یہ فوج غزوہ ہند کرے گی، یہی فوج پلٹے گی جو ایٹمی ہتھیار رکھے گی، عربوں سے طاقتور ہتھیار اس کے ہوں گے، اس کے مجاہد شہ سوار عربوں سے بہتر ہوں گے، یہ پلٹے گی اور شام جائے گی اور وہاں یہودیوں کو مارے گی. یہ ساری بشارتیں کس کے بارے میں؟ کس قوم کے بارے میں؟ کس ملک کے بارے میں؟ پاکستان. یہ کام اور یہ بات جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم ان سعادتوں کے لیے تیار کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے، تو کہتے ہیں آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو ریڈیکل ہیں، تو جنگ کرانا چاہتے ہیں. یہ دنیا میں جنگیں میں کروا رہا ہوں. یہ پوری دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں زید حامد کروا رہا ہے. ڈاکیے کو گولی مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب بادل آ رہے ہیں، بارش ہونے والی، آپ مجھے گالیاں دیں، یار تم تو بری باتیں کرتے ہو، طوفان آ رہا ہے. ارے یار مجھے نظر آ رہا ہے کہ بادل آ رہے ہیں. جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلامک ایسکیٹالوجی کی روشنی میں، سیدی رسول اللہ کے بیانات اور ارشادات کی روشنی میں اس وقت دنیا کی گلوبل جیو پالیٹکس کو سامنے رکھو، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اینڈ ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں اور غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے. تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، تو اڑانے دیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑتا تھا، جو اڑاتے تھے اس کے بعد غرق ہو گئے. وہ
ہوگا یہی کہ جو پاکستانی یا دنیا میں مسلمان تیار نہیں ہوں گے، جیسے عربوں کی بات آپ نے کی، عربوں کے بارے میں تو بہت سیدی نے آخری زمانے میں بشارتیں بتائی تھی، جو احادیث فرمائی تھی، تنبیہات تھی کہ یہ بہت بری طرح سے مارے جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا آج کل سارا بت پرست اور بت کدے بن رہے ہیں. جزیرہ نما عرب میں سیدی نے ایک ایک بت پرست، ایک ایک بت کدا گرا دیا تھا، ایک ایک مندر گرا دیا تھا. منع فرمایا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ جزیرہ نما عرب میں داخل مت ہونے دو. دوبارہ دبئی میں، یو اے میں آپ دیکھیں ٹیمپل بن رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں ان کے. پورا سعودی مکہ خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پہ جدہ پہ انہوں نے جناب ہندوؤں کے مندر اور ٹیمپلز اور آ کے وہ گنیش اور کیا کیا چیزوں کیا کہ وہ تماشے لگائے ہوئے ان لوگوں نے. استغفر اللہ. عرب تقریباً اب مشرک ہو چکے ہیں، ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں یہ. اسی لیے تو کوئی عزت، کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی غیرت ان عربوں میں باقی نہیں ہے. 2 عرب ممالک ہیں اس وقت، جارڈن اور مصر، جو غزہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور دونوں سب سے بڑے اسرائیل کے محافظ ہیں. ایک پانی کی بوتل یہ غزہ کے اندر نہیں جانے دیتے جب تک اسرائیل اجازت نہ دے. اور دنیا کے اتنے طاقتور ملک ہیں اس خطے کے، جارڈن بھی اور مصر تو خیر سب سے طاقتور ملک ہے، اور سب سے بڑا محافظ اسرائیل کا، اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں. اس سارے میں سعودی عرب کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈسمینٹل ہو جائے گا یہ. سعودی بادشاہ کا انتقال ہونے دیں، شاہ سلمان ابھی زندہ ہے تو اس کا بیٹا سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. ایران کے بعد سعودی عرب کی باری ہے. دیکھیے انہوں نے بہت عرصہ ایران کو سنبھال کے رکھا. 1979 سے انہوں نے ایران پر کوئی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا تھا. ریولوشن آ چکی تھی، حالانکہ ایران اتنے ان کے خلاف کارروائی کر رہا تھا. ان کو ایران کی ضرورت تھی عربوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے. اب انہوں نے عرب بالکل ختم کر دیے ہیں، مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لی. ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹرمپ ہو کے گیا ہے سعودی عرب سے، پوری دولت نچوڑ لی. جو دولت ان کے پاس تھی ٹریلینز آف ڈالر، وہ قطر سے تو بحرین سے تو یو اے سے انویسٹمنٹ کے نام پہ سب لے کے نکل گیا. تو اب جتنی دولت تھی ان کے پاس وہ بھی امریکہ لے جا چکا ہے. اب ایران کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ایران کی موجودگی ہو عربوں کو ڈرانے کے لیے. عربوں کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا، لہٰذا اب وہ ایران کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر عربوں کی باری آئے گی. سعودی عرب آبویسلی از دی لارجسٹ. سعودی عرب کے بعد جیسی سعودی عرب گرتا ہے تو پورا گلف فارغ ہو جائے گا. قطر، بحرین، یو اے ای، راس الخیمہ، ان سب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سعودی عرب ہے. سو انہوں نے گریٹر اسرائیل مدینے تک بنانا ہے. سعودی یہ بھول جاتے ہیں یہ بات. ان کا گریٹر اسرائیل جو ہے وہ عراق سے لے کے 2 دریا جو بنے ہوئے ہیں ان کے جھنڈے کے اوپر، ایک عراق کا دریا ہے دجلہ یا فرات، اور دوسرا دریائے نیل ہے. اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ سارا خطہ ہمارا ہے. اور اس کے بعد نیچے مدینے تک آتے ہیں، یہ خیبر تک آتے ہیں. خیبر کا جو خیبر یا یہود جو فلسطینی مسلمان کہتے ہیں، وہ مدینے کے پاس ایک جگہ، تو وہاں تک یہ اپنی اسرائیلی ریاست کی سرحدیں بولنا چاہتے ہیں. لیکن ان کا جو سیکیورٹی زون ہے وہ دریائے سندھ تک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنی سرحدیں میں ڈالیں تاکہ ہمیں کوئی آئندہ خطرہ نہ ہو کبھی. یہ سب چیزیں ریالٹی ہے، کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. جو کنسپریسی تھیوری سمجھ رہا ہے وہ تسلی سے بیٹھے، تھوڑے دنوں بعد اس کے اوپر بھی میزائل اور راکٹ اور ڈرون گریں گے. چیختے رہنا کہ زید حامد کنسپریسی تھیوری بولتا رہتا تھا. لیکن اب جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، دس از ہارڈ ریالٹی. اس کی تیاری نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. ہاؤ لانگ وڈ اٹ ٹیک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اینڈ آف ٹائمز مکمل ہونے یہ اللہ میں، پہ یا چھوڑ جائے. امام مہدی کے ظہور کی اگر یار یہ بات تو کی سوال جائے، آپ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. نوبڈی کین گیو یو ٹائم. لیکن یہ بٹ the sequence of the events، اس سے پرسپشن آپ کی کیا ہے، اس سے اخذ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سیکوینس دیکھیے کہ پہلے غزوہ ہند ہے، مڈل ایسٹ میں جنگیں ہوتی رہیں گی جو ہو رہی ہیں. پہلے غزوہ ہند ہے. ہند کے حکمرانوں کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. جب ہم واپس پلٹیں گے تو پھر اس لشکر میں آپ کو امام مہدی ملیں گے جو کہ پلٹیں گے. یہ فوج شام تک جائے گی، اور یہ حدیث شریف میں یہی سیکوینس بیان کیا گیا ہے کہ یہاں سے یہ لشکر نکلیں گے، گہرے سبز رنگ کے پرچم ہوں گے، یہ شام جائیں گے اور وہاں جا کے دجال کو قتل کریں گے. It may be 2026 2027 اللہ نوز بیسٹ. لیکن میں نے کہا ہم اس ایونٹس میں داخل ہو چکے ہیں. پہلی جنگ غزوہ ہند کی فائنل کانفلکٹ کی شروع ہو گئی ہے ہمارے پاس. آئی وڈ سے کہ جو سارے ایونٹ جن کی ہم بات کر رہے ہیں شاید اگلے 10 سال میں پورے ہو جائیں. نیکسٹ 10 years میکسیمم. and who will rule the world then؟ آخر میں جو بالکل آخر میں سیدی رسول اللہ نے جو اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ یہ جو کاٹ کھانے والی بادشاہتیں تم دیکھ رہے ہو، جنگوں پہ جنگیں ہوں گی، اس کے بعد دنیا میں اللہ خلافت اللہ منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کر دے گا. اللہ یہ سیدی رسول اللہ نے اینڈ رزلٹ یہی بتایا ہے. جس طرح غزوہ ہند کی رزلٹ سیدی نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہوگا، تم ہند کے حکمرانوں کو یعنی مودی کو، امت شاہ کو، ڈوول کو زنجیروں میں لپیٹ کر لاؤ گے. یہ سب مارے جائیں گے ہمارے ہاتھوں انشاءاللہ. جو بھی حکمران ہوگا اس وقت انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کے ساتھ کیا تھا، زنجیروں میں لپیٹ کر لایا تھا. ان کا بہت برا حشر ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کا رزلٹ سیدی رسول اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے تاکہ جو بیچ میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں پاکستانی قوم مایوس نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو جائے. رزلٹ پہلے بتا دیا گیا ہے. آخر میں پوری دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس تباہی کا رزلٹ خلافت اللہ منہاج النبوہ پہ نکلے گا کہ جو اللہ کا خلیفہ مہدی سیدی رسول اللہ کے حکم سے وہ نافذ کرے گا اس کو. یہ رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ. اب اس سے پہلے دنیا میں جنگیں بھی ہوں گی، تباہی بھی ہوگی، اتنا خون خراب.
आर्मागेडन भी होगी, हरमजदून जिसे कहते हैं, एक ऐसी जंग कि जो कौवा उड़ते उड़ते या चिड़िया उड़ते उड़ते थक के बैठेगी तो लाशों पे गिरेगी, इतनी लाशें उस जंग के नतीजे में होंगी। सब अहादीस में लिखा हुआ है, अगेन मेरी तरफ से बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है। सईदी रसूलुल्लाह ने जो इंडिकेटर्स दिए हैं, आप सिर्फ इंडिकेटर्स के मुताबिक अपने आप को देखते रहें कि आप किस ज़माने में, ज़माने का मिजाज क्या है, यू विल एडजस्ट योर सेल्फ। फिलहाल हम सिंपल ये बता देते हैं कि जहाद और जंगों और गज़वात की तैयारी करें, पीस टाइम ख़त्म हो चुका है, अब कोई दुनिया में ऑर्डर कायम नहीं है, कोई दुनिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बाकी नहीं बचा। अब मुसलमान मुल्कों को अपनी बका के लिए सरधड़ की बाजी लगा के लड़ना पड़ेगा। अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, अपनी फौजों की तादाद बढ़ाएं, अपनी कौम को जहाद और जंगों के लिए तैयार करें। अब अमन और सुकून दुनिया में कहीं भी नहीं होगा।